حضرت مولانا محمد الیاس گمان صاحب. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے. معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی بڑی مختصر سی تلاوت کی ہے. اس کی روشنی میں آپ کی خدمت میں 3 لفظ استعمال کروں گا اور تینوں کا ثبوت قرآن کریم سے دوں گا. ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں، خدا بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ بھی مانتے ہیں اور فقہا بھی مانتے ہیں. اللہ کی بات کو قرآن کہتے ہیں، مصطفیٰ کی بات کو حدیث کہتے ہیں اور فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں. تو ہم تینوں چیزیں مانتے ہیں. آدھا مانے آدھا نہ مانے ایسا ہرگز نہیں. اگر قرآن پورا پڑھیں تو بات پوری ہے، قرآن ادھورا پڑھیں تو بات ادھوری ہے. ہم قرآن مکمل پڑھتے ہیں اس لیے بات بھی پوری کرتے ہیں. قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں، خدا کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں اور فقہا کو بھی مانتے ہیں. ان تینوں کو کیوں مانتے ہیں؟ قرآن کریم میں تینوں کی بات کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ رب العزت ہمارے خالق اور مالک ہیں. خالق اور مالک کی بات ماننا مخلوق اور مملوک کا فرض ہے، اس لیے اللہ کی بات ماننا تو ضروری ہے. قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو. جب یہ بات فرمائی اللہ کی بات مانو تو بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے، اللہ آپ کی بات کیسے مانے؟ کسی کی بات کو ماننے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یا اس کی بات کو سنیں یا اس کی ذات کو دیکھیں. ہم اللہ کی ذات کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اللہ کی بات کو سن بھی نہیں سکتے، تو پھر اللہ کی بات ماننے کیسے؟ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. میں بیان کر رہا ہوں،
مجھے دوران بیان پانی چاہیے تو میں یوں کہوں گا مجھے پانی دو، یہ میری بات سنیں گے اور مجھے پانی دے دیں گے۔ میں چاہتا ہوں بیان بھی چلتا رہے، مجھے پانی بھی مل جائے، بیان کا تسلسل بھی نہ ٹوٹے اور پانی بھی مل جائے۔ تو میں زبان سے نہیں کہتا مجھے پانی دو، میں ایسے اشارہ کرتا ہوں، اشارہ۔ اب یہ سمجھ جائیں گے کہ میں پانی مانگ رہا ہوں۔ اب بتائیں اگر میرے پاس اسٹیج پر کرسی کے ساتھ ایک ایسا بندہ بیٹھا ہو جو آنکھوں سے نابینا ہو، جو آدمی آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے اور کانوں سے بہرا ہے، وہ شخص میرے پاس بیٹھا ہے، میں اس سے کہتا ہوں مجھے پانی دو، وہ پانی نہیں دیتا، اور میں اس کو غصے میں تھپڑ ماروں، پانی کیوں نہیں دیتا؟ آپ سب کو ہوگے مولانا صاحب عقل سے کام لو، یہ بندہ کان سے سنتا نہیں ہے، آپ کی بات سنے تو پانی دے، یہ تو سن نہیں سکتا۔ میں اس کو پھر ایسے آنکھ سے اشارہ کرتا ہوں ہاتھ سے، پانی دو، تو پھر بھی نہیں دیتا، میں پھر اس کو تھپڑ مار دوں، پانی کیوں نہیں دیتا؟ آپ کہو گے مولانا صاحب عقل سے کام لو، اس کو آپ کا اشارہ نظر ہی نہیں آ رہا تو آپ کو پانی کیسے دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے میری بات وہ شخص مانے گا یا تو میری بات کو سنے اور یا میری ذات کو دیکھے۔ اگر میری بات کو سن بھی نہیں سکتا، میری ذات کو دیکھ بھی نہیں سکتا تو میری بات کیسے مانے گا؟ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو۔ بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے اے اللہ ہم آپ کی ذات کو دیکھ بھی نہیں سکتے، آپ کی بات کو سن بھی نہیں سکتے، تو آپ کی بات کیسے مانیں؟ ہمارے سوال کا جواب ملا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ کیا جواب ملا؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی بات مانو، پیغمبر کی بات مانو۔ کیوں؟ تم اللہ کی بات نہیں سن سکتے لیکن امت مخلوق رسول کی بات تو سن سکتی ہے۔ جو امت بات سنے رسول کی اور رسول بات سنے خدا کی، ہم بات سنے مصطفیٰ کی اور مصطفیٰ بات سنے خدا کی، تو ہمارے جو ذہن میں تھا کہ بات نہیں سن سکتے عمل کیسے کریں، ہمیں جواب آ گیا کہ تم مصطفیٰ کی سنو، مصطفیٰ خدا کی سنیں، تم اس کی اطاعت کرو جو خدا کی سنتا ہے۔ اور ہمارا دیوبند کا عقیدہ ہے کہ ہمارے مصطفیٰ نے اللہ کی بات سنی ہے، ہمارے مصطفیٰ نے اللہ کی بات سنی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی بات مصطفیٰ کو سناتے ہیں، کبھی بلا واسطہ عرش پہ بلا کے، کبھی جبرائیل کے واسطے مکہ اور مدینہ میں، کبھی بلا واسطہ ہے جبریل بھی نہیں، ڈائریکٹ اللہ پیغمبر کے دل میں کوئی بات ڈال دے تو اللہ کی بات مصطفیٰ سنتا ہے۔ ہمارے پیغمبر کو خدا نے عرش پہ بلایا اور عرش پہ بلا کے بات کی ہے، عرش پہ بلایا اور اپنے مصطفیٰ سے بات ہے۔ عرش پہ آئے ہو، ملاقات کے لیے آئے ہو، کیا لائے ہو؟ ہدیہ اور تحفہ۔ ادھر سے جواب ملتا ہے التحیات للہ، توجہ رکھنا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ، اے اللہ میری زبانی عبادت آپ کے لیے، والصلوات میری بدنی عبادت آپ کے لیے، والطیبات میری مالی عبادت آپ کے لیے۔ جب مصطفیٰ نے خدا کی خدمت میں تین باتیں پیش کی ہیں، التحیات للہ میری زبانی عبادت آپ کے لیے، والصلوات میری بدنی عبادت آپ کے لیے، والطیبات میری عالی عبادت آپ کے لیے۔ ادھر پھر اللہ کی طرف سے تین انعام ملے ہیں۔ میرے مصطفیٰ اگر زبانی عبادت آپ کی میرے لیے ہے السلام علیکہ، تو پھر میرے زبانی سلام آپ کے لیے ہے۔ اگر والصلوات تمہاری بدنی عبادت میرے لیے ہے، ورحمت اللہ تو پھر تم پہ رحمت میری طرف سے تمہارے لیے ہے، والطیبات اگر تمہارا مال میرے لیے ہے، وبرکاتہ پھر تمہارے مال میں میری طرف سے برکتیں آپ کے لیے ہیں۔
تین چیزیں ادھر سے ہیں پھر تین ادھر سے ملی ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اس سے ایک عقیدہ ذرا سمجھیں۔ ہمارا دیوبند کا نظریہ ہے اللہ کے نبی مدینہ منورہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور ہم یہاں اپنے ملک میں زندہ ہیں۔ یہ ہمارا دیوبند کا عقیدہ ہے۔ جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ دیوبند والا نہیں ہے۔ آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے۔ جمعیت علماء اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ بس میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، ہم مفتی محمود کا عقیدہ بھی بیان کریں گے، مفتی محمود کی سیاست بھی بیان کریں گے، مفتی محمود کی سیاست کا تحفظ بھی کریں گے، نظریے کا تحفظ بھی کریں گے۔ حضرت مولانا عبداللہ بہلوی نے کتاب لکھی القول النقی حیات النبی کے مسئلے پہ، اس پہ تقریر مفتی محمود نے لکھی ہے۔ مولانا عبدالعزیز شجابادی نے کتاب لکھی ہے دعوت الانصاف حیات النبی کے عنوان پہ، اس پہ تقریر مفتی محمود نے لکھی ہے۔ شیخ سرفراز خان صفدر نے کتاب لکھی ہے تسکین الصدور حیات النبی کے مسئلے پہ، اس پہ تقریر مفتی محمود نے لکھی ہے۔ تو حیات النبی کا عقیدہ یہ میرا نہیں، میرے اکابر کا ہے۔ اکابر نے لکھا ہے، ہم نے بیان کیا ہے۔ ہم مفتی محمود کی سیاست بھی بیان کریں گے اور مفتی محمود کا عقیدہ بھی بیان کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک چیز بیان کرے دونوں بیان کرے؟ ہاں، تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے، تو ہم ادھوری بات نہیں کرتے، پوری بات کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت بھی ہماری ہے اور جمعیت بولو ہماری ہے، ہم دونوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ابھی 11 نومبر پرائیویٹ کا اجتماع تھا، ہم وہیں بھی تھے۔ انشاءاللہ اپریل میں خزہ خیل پر بھی اجتماع ہوگا جمعیت کا، ہم وہاں بھی جائیں گے۔ یہ بھی ہمارے، وہ بھی ہمارے، دونوں ہمارے، صرف ایک ہمارے؟ دونوں ہمارے، ہم نے دونوں کو لے کر چلنا ہے انشاءاللہ۔ میں سمجھا صرف یہ رہا تھا، ذرا عقیدہ سمجھیں۔ ہم دیوبند والے 5 وقت نماز کے لیے 5 وقت اذان دیتے ہیں، لیکن اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ صلاۃ نہیں پڑھتے۔ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا آپ لوگ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم عاشق پیغمبر ہیں۔ کس لیے؟ اونچی آواز سے کہو نا، آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ ہاں، دلیل سمجھیں۔ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ بولتے نہیں۔ آپ کی زبان سے پتہ کیوں نہیں نکل رہا کہ ہم تو سنتے ہیں کہ نہ پڑھنا گستاخی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے عشق ہے۔ ہم نے انوکھی بات سنی ہے۔ میں نے کہا اس لیے کہ ہم عاشق توجہ۔ آپ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم عاشق پیغمبر ہیں۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا ہمارا عقیدہ، ہم یہاں زندہ، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اپنی قبر میں زندہ، اور ہم اپنے سے بڑے کو دور سے یا کہہ کے پکارنا ایک خلاف ادب سمجھتے ہیں۔ تمہیں نہ سمجھے میں مثال دیتا ہوں۔ آپ سکول میں گئے ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحب سے آپ نے کہا کہ یہاں سکول میں ماسٹر غلام رسول ہیں، ہم نے ان کو ملنا ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ ماسٹر غلام رسول صاحب ابھی سکول سے باہر نکل گئے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک چھوٹے طالب علم سے کہا ماسٹر غلام رسول صاحب کو بلا کے لاؤ۔ طالب علم باہر گیا، ماسٹر صاحب جا رہے تھے، طالب علم پیچھے دوڑنے لگا۔ آگے سے ایک بندے نے کہا کہ سر جی لگتا ہے وہ بچہ آپ کو بلانے کے لیے آ رہا ہے۔ پیچھے دیکھا تو وہی لڑکا۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا جی ہیڈ ماسٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ تو جب ہیڈ ماسٹر صاحب بلا رہے تھے میرے پیچھے دوڑتے کیوں ہو؟ مجھے آواز دے دیتے۔ اس نے کہا سر جی میں آپ کو اے غلام رسول کہہ کے آواز کیسے دیتا؟ سر ہو اور رسول نہیں غلام رسول ہو، ہم اس کو بھی یا کہہ کے
پکارنا ادب کے خلاف سمجھتے ہیں تو رسول کو دور سے یا کہہ کے پکارنا ادب کیسے سمجھیں گے؟ میں پنجاب کی بات کو اب سندھ والے بتاؤ، کوئی بچہ دور سے کہتا ہے یا غلام رسول کہتے ہیں؟ خیر ماسٹر صاحب بلا رہے ہیں، کیوں؟ وہ سمجھتے میرا سر ہے، میرا استاذ ہے، میں کیسے کہوں؟ تو دور سے بڑا ہو اور غلام رسول ہو، اس کو یا سے پکارنا خلاف ادب ہے، تو بڑا ہو تو اور رسول ہو اس کو یا سے ہم پکاریں، یہ ادب کے خلاف ہے، ہم اس لیے نہیں بلاتے۔ فوراً اعتراض آ گیا، اگر یہ خلاف ادب ہے تو تم دیوبند والے نماز پڑھتے ہو؟ میں نے کہا پڑھتے ہیں۔ تشہد میں بیٹھتے ہو؟ بیٹھتے ہیں۔ اتحیات پڑھتے ہو؟ جی پڑھتے ہیں۔ تو تم وہاں کہتے نہیں السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی؟ میں نے کہا کہتے ہیں۔ تو اب پھر ادب ختم ہو گیا، اذان سے پہلے گو تو خلاف ادب، نماز میں گو تو ادب، یہ کیسا تمہارا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا بات سمجھنا، اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور نماز میں السلام علیکہ ایہا النبی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دونوں میں فرق سمجھنا۔ اللہ نے نبی کو عرش پہ بلایا، وہاں پہ خطاب کیا السلام علیکہ ایہا النبی، یہ خدا نے خطاب مصطفیٰ کو کیا ہے۔ مصطفیٰ عرش سے فرش پہ تشریف لائے، نماز پڑھی، اتحیات میں بیٹھے تو پڑھا السلام علیکہ ایہا النبی۔ اب مصطفیٰ کے آگے کوئی نبی نہیں ہے جسے خطاب کیا ہو۔ جب خدا نے فرمایا آگے مصطفیٰ تھا، خطاب کیا ہے۔ جب نبی نے ایہا النبی فرمایا، اب آگے کوئی نبی نہیں جسے خطاب کیا ہو، بلکہ اللہ کے خطاب کو صرف نقل کیا ہے، کسی کو خطاب نہیں کیا۔ تمہیں سمجھنا ہے تو قرآن کریم میں پڑھتا ہو، قرآن کریم میں ہے یا ایھا المزمل، یہ جب خدا نے مصطفیٰ کو فرمایا، خطاب کیا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں یا ایھا المزمل، ہم مصطفیٰ کو خطاب نہیں کرتے، خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ یا ایھا المدثر، جب خدا نے فرمایا مصطفیٰ کو خطاب کیا ہے، جب ہم یا ایھا المدثر کہیں، ہم خطاب نہیں کرتے، خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جب خدا نے فرمایا تو مصطفیٰ کو خطاب کیا ہے، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، ایمان والی عورتوں سے کو پردہ کرو۔ اور جب ہم کہتے ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک، ہم مصطفیٰ کو خطاب نہیں کرتے، خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ کسی بڑے کا چھوٹے کو خطاب کرنا اور ہے، اور اس خطاب کو نقل کرنا یہ اور ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، خدا نے عرش پہ مصطفیٰ کو خطاب کیا ہے، فرش پہ مصطفیٰ نے پڑھا، خطاب نے کیا، خدا کے خطاب کو نقل کیا ہے۔ جب ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ہم مصطفیٰ کو خطاب نہیں کرتے، خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ اور جب تم اذان سے پہلے کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو تم نقل نہیں کرتے، تم خطاب کرتے ہو۔ چھوٹے کا دور سے بڑے کو یا سے خطاب کرنا خلاف ادب ہے، اور بڑے کا خطاب، بڑے کا یا کے ذریعے خطاب نقل کرنا یہ عین ادب ہے۔ تم نے خطاب کیا ہے، ہم نے بڑے کا خطاب نقل کیا۔ کچھ سمجھ آئی؟ میں یہ نہیں کہتا ساری سمجھ آئی، کچھ تو سمجھ آئی، کچھ سمجھ آئے بس کافی ہے۔ ساری تو سمجھ نہیں آیا کرتی نا، کچھ سمجھ آئے بہت ہے۔ باقی بیان ویڈیو میں ہے، آڈیو میں ہے، ریکارڈ ہے، پھر سنیں پھر سنیں پھر سنیں، آپ کا عقیدے پر بولنے کا مزاج بن جائے گا انشاءاللہ۔ میں یہ سمجھا رہا تھا، صرف اللہ نے اپنے نبی کو عرش پہ بلایا، کیوں بلایا؟ بات کرنے کے لیے۔ سوال ذہن میں ہے نا، ہم اللہ کی بات سن نہیں سکتے تو بات کیسے مانے؟ اطیعوا الرسول، مصطفیٰ کی بات مانو۔ تم میری نہیں سن سکتے، مصطفیٰ کی سنو۔ مصطفیٰ نے میری سنی ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ سے بات کرنے کے لیے عرش پہ بلایا۔ ہمارا دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ پر ہے، بولیے اللہ ہر جگہ پر ہے۔ سوال آ گیا سلفیوں کا، اہل حدیثوں کا، خیر مقلد کا، جماعت الدعوہ کا، وہابیوں کا، میں سب نام لے رہا ہوں، آپ کو شک نہ رہے کس کے بارے میں بات کہہ رہا ہے۔
بات تو کھول دینی چاہیے نا. اتنا لمبا سفر بھی کریں، مشقت بھی کریں، بات کھلے بھی نہ تو پھر ہمارے آنے کی ضرورت کیا ہے. انہوں نے اعتراض کیا کہ جی تمہارا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ پر ہے، اگر خدا ہر جگہ پر ہے تو گفتگو کے لیے مصطفیٰ کو عرش پہ کیوں بلایا؟ مکہ میں بات کر لیتے، مدینہ میں کر لیتے. خدا کا مصطفیٰ کو عرش پہ بلا کے بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ہر جگہ پہ نہیں ہے، خدا عرش پر ہے. میں نے کہا نا، یہ بات اگر تمہاری دلیل مان لی جائے تو پھر کوئی بندہ کہے گا خدا کوہ طور پر ہے. دلیل کیا ہے؟ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنی ہوتی تو کوہ طور پہ بلاتے. تمہاری دلیل ٹوٹ گئی. تیسرا بندہ کہے گا نہیں، اللہ ہمارے گاؤں کی مسجد میں ہے. تمہاری دلیل کیا ہے؟ جب ہم نے اللہ سے بات کرنی ہو نماز پڑھتے ہیں، جب نماز پڑھنی ہو تو مسجد میں جاتے ہیں. اگر اللہ مسجد میں نہیں ہے ہم بات کس سے کرتے ہیں؟ کوئی بندہ کسی سے بات کرے اور جس سے بات کرتے اب سامنے ہو ہی نہ تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، دیکھو چلتا چلتا باتیں کر رہا ہے، پاگل ہے چلتا چلتا باتیں کر رہا ہے. تو کوئی ہوگا جس سے بات کرتا ہے تو وہ کہے گا اللہ مسجد میں ہے. پھر تمہاری دلیل کیا بنے گا؟ تم سے جواب نہیں بنے گا، دیوبند سے جواب بنے گا. توجہ رکھنا، اللہ ہر جگہ پر ہے اور کس بندے سے کہاں بات کرنی ہے بندے کی حیثیت کے مطابق اللہ جگہ کا انتخاب کرتے ہیں. اگر بندہ مجھ جیسا اور آپ جیسا ہے گفتگو کے لیے انتخاب مسجد کا ہے. اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے تو گفتگو کے لیے انتخاب طور سینا کا ہے. اگر بندہ محمد حبیب جیسا ہے تو گفتگو کے لیے انتخاب عرش معلیٰ کا. یہ نہ کہو کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ ہر جگہ. بولو اللہ ہر جگہ. بات چل پڑی. میں ایک اور دلیل دے دوں. ایک مولوی صاحب تقریر میں کہنے لگے تم کہتے ہو اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ نے عرش پہ اپنے حبیب کو بلایا اور بلا کے فرمایا ادنو منی یا محمد، ادنو منی یا محمد، ادنو منی یا محمد. اے محمد میرے قریب ہو جا، میرے قریب ہو جا. عرش پہ تھا تو تبھی عرش پہ بلا کے کہا نا میرے قریب ہو جا. اس سے تو پتہ چلا عرش پر ہے. میں نے کہا تم نے صرف حدیث پڑھی ہے، دیوبند والے قرآن بھی پڑھتے ہیں. قرآن کریم میں ہے اسجد، سجدہ کرو. سجدے کا معنی یہ نہیں ہے عرش پہ آؤ. سجدے کا معنی بذل الجبہۃ علی الارض، اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دو. اللہ کیوں رکھے؟ فرمایا اقترب، میرے قریب ہو جا. حضور کو عرش پہ بلایا، کہا ادنو میرے قریب ہو جا. ہمارا زمین پہ سجدہ کرایا، فرمایا اقترب میرے قریب ہو جا. پتہ یہ چلا اللہ فرش پر بھی ہے، عرش پر بھی ہے. ہماری حیثیت کے مطابق فرش تھا، ہمیں زمین پہ سجدہ کرا کے اقترب فرمایا. حضور کی ذات کے مناسب ان کی شان کے مطابق عرش تھا، انہیں عرش پہ بلا کے ادنو فرمایا. ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، ادنو بھی مانتے ہیں عرش والا، اقترب بھی مانتے ہیں فرش والا. فرش پر بھی ہے، عرش پر بھی، فرش پر بھی ہے، عرش پر بھی ہے. یہ نہ کہ صرف وہاں پر ہے. میں بار بار کہتا ہوں تمہارے عقائد پہ دلائل بہت ہے اور بہت وزنی ہے. جرم ہمارا ہے ہم دلائل دیتے نہیں، عوام کو سمجھاتے نہیں، اور اسٹیج پہ کو سمجھائے کہتے ہیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کیا کہ لوگ سمجھتے نہیں. بھائی کچھ سمجھائے گا تو سمجھ آئے گی نا، جب نہیں سمجھائیں گے تو کیسے سمجھ آئے گی؟ میں بات کیا بتا رہا تھا، کس کی بات مانے؟ اللہ کی. بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ بات سنیں. ہم تو سن نہیں سکتے. اس پہ بات کہہ رہا تھا. تو ہم بات سنیں مصطفیٰ کی. مصطفیٰ بات سنیں یا آدمی دیکھے، کسی کی ذات کو دیکھے؟ ہم اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے. فرمایا اطیعوا الرسول، مصطفیٰ کی بات مانو. کیوں؟ تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے. دیوبند کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی نے، توجہ رکھے، ہمارے نبی نے خدا کو بولو دیکھا ہے. ہمارے مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے. ہم دیکھے مصطفیٰ کو، مصطفیٰ دیکھے خدا کو. اطیعوا الرسول. غیر مقلد مولوی کہنے لگا کہ تم کہتے ہو مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا، تمہاری دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا حدیث ہے
المستدرک علی الصحیحین میں ہے، السنن الکبریٰ میں ہے۔ توجہ رکھنا، ہمارے پاس حدیث موجود الخصائص الکبریٰ میں ہے۔ ساری حدیث کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث، انس بن مالک کی حدیث رضی اللہ عنہم۔ حدیثیں مختلف ہیں، میں الفاظ بتا رہا ہوں۔ بعض روایات میں ہے رأیت النور العظم، میں نے نور اعظم کو دیکھا۔ بعض روایت میں ہے ان محمدًا قد رأى ربہ، حضور نے خدا کو دیکھا ہے۔ جب ہم نے حدیث بیان کی، غیر مقلد مولوی صاحب کہنے لگے یہ جو تم حدیث بیان کرتے ہو یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو تم نے حدیث پیش کی ہے کہ مصطفیٰ نے دیکھا ہے، حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ جب حدیث قرآن کے خلاف ہو، قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں دیوبندیت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہوں خدا کی قسم ہو حدیث پیغمبر اور قرآن کے خلاف ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں یوں ہوگا کبھی حدیث پیغمبر ہوگی قرآن کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن تمہیں نظر آئے گی جب حدیث پیغمبر ہو قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن قرآن کے خلاف نظر آئے، پھر اہل نظر سے نظر کا علاج کراؤ، تمہیں حدیث قرآن کے خلاف نظر نہیں آئے گی۔ دیوبند والوں کے پاس اہل علم کی دستگاہ بھی ہے، اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ دیوبند کے پاس اہل علم کی دستگاہ بھی ہے اور اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں علم بھی ہے، ہمارے ہاں خانقاہ بھی ہے، تمہارے ہاں علم بھی نہیں ہے، تمہارے ہاں خانقاہ بھی نہیں ہے۔ دیوبند کے پاس دستگاہ بھی ہے، اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم بد دعائیں نہیں دیتے، ہم دعائیں دیتے ہیں۔ خانقاہوں والے بد دعائیں تو نہیں دیتے نا۔ میں نے کہا ہم دعائیں دیتے ہیں اللہ تجھے ہدایت دے اور ہدایت کے بعد تجھے جنت میں جگہ دے۔ کہا جی آمین۔ میں نے کہا جب جنت میں جائے گا تو اللہ کا دیدار کرے گا؟ کہا جی کروں گا۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا جی حدیث پاک میں ہے اہل جنت جنت میں خدا کا دیدار کریں گے۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ مجھے کہتے کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی، تو کیسے دیکھے گا؟ کہنے لگا جی اس آیت کا معنی یہ ہے۔ اب دیکھو معنی بدل گیا، طویل ہو گئی، ریورس لگنے لگا۔ کہتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ تم زمین پہ رہتے ہوئے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، اور میں جو دیکھوں گا وہ زمین پہ نہیں جنت میں جا کے دیکھوں گا۔ یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے مصطفیٰ نے زمین پہ دیکھا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ ہم کب کہتے ہیں زمین پہ دیکھا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہمارے پیغمبر نے مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا ہے۔ تمہیں حدیث پیش کریں گے، میں مسئلہ کھولتا ہوں الجھن نہ ہو۔ ایک کہنے لگا اور یہ صحیح بخاری میں روایت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے خدا کو دیکھا ہے فلا تصدقوہ، اسے سچا نہ سمجھنا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تم کہتے ہو مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا۔ امی عائشہ فرماتی ہے جو یہ کہے مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تمہاری بات مانے یا امی عائشہ کی؟ میں نے کہا ہماری نہ مانو۔ انس بن مالک فرماتے ہیں مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے جو کہے دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ ایک حدیث عبداللہ بن عباس کی آگئی، ایک امی عائشہ کی آگئی، ان دونوں میں کوئی توڑ نہیں ہے، دونوں ٹھیک کہتے ہیں۔ میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر تمہیں بات سمجھ آئے گی۔ پہلے مثال سمجھو اور پھر بات سمجھو۔ میں یہاں آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ بستی خان چانڈیو۔ میں بستی خان چانڈیو بیان کے لیے آیا، بیان سے فارغ ہوا، ایک لڑکا میں چلا گیا۔ اب صبح ایک طالب علم کہتا ہے مولانا الیاس گھومن نے بستی خان چانڈیو کو دیکھا ہے۔ دوسرا کہتا ہے بستی خان چانڈیو کو نہیں دیکھا۔ استاد نے دونوں کو بلا لیا، بھئی کیا بحث ہے؟ کہا جی میں کہتا ہوں مولانا الیاس گھومن نے بستی خان چانڈیو کو دیکھا ہے۔ استاد پوچھتے ہیں دلیل؟ اس نے کہا جی رات آئے تھے، بیان کیا تھا، بستی سے گزرے تھے، نبینے تو نہیں ہیں، انہوں نے دیکھا ہے۔
کہا بیٹا بالکل ٹھیک. تو کہتے ہیں نہیں دیکھا, تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں استاد جی میں کہ تو نہیں دیکھا, نہ دیکھنے کا مطلب گاؤں سے گزرے ہیں, گاڑی سے اترے ہیں, تھوڑی دیر آرام کیا ہے, بیان کیا ہے, چلے گئے. پوری بستی کو نہیں دیکھا, تفصیل سے نہیں دیکھا, ویسے تو دیکھا ہے تفصیل سے نہیں دیکھا, تو یہ تو نہیں دیکھا. استاد جی کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہو ٹھیک ہو. اب دیکھو جو کہتے ہیں دیکھا اس کا معنی اجمالاً دیکھا, جو کہتے ہیں نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں تفصیلاً نہیں دیکھا. انس بن مالک فرماتے ہیں دیکھا ہے, اجمالاً دیکھا ہے. امی عائشہ فرماتی ہے نہیں دیکھا, تفصیلاً نہیں دیکھا. انس بن مالک بھی ٹھیک ہے, امی عائشہ بھی ٹھیک ہے رضی اللہ عنہم, دونوں ٹھیک ہے. صحابہ کو پڑھو تو پھر اعتراض ختم ہو نا, صحابہ کو پڑھو اعتراض ختم ہو. میں اس لیے کہتا ہوں ٹکراؤ پیدا کرنا کمال نہیں ہے, ٹکراؤ کو ختم کرنا کمال ہے. ہم دیوبند والے آیات حدیث کو ٹکراتے نہیں, ٹکراؤ ختم کرتے ہیں. صحابہ کی آراء کو ٹکراتے نہیں بلکہ ٹکراؤ کو ختم کرتے ہیں. 65 کی جنگ میں دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا کہ یہ جہاد نہیں فساد ہے. پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوئی تو پاکستان کے علماء نے کہا جہاد ہے, دارالعلوم دیوبند کے علماء نے کہا فساد ہے. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کیا کہا؟ جہاد. دارالعلوم دیوبند نے کیا کہا؟ فساد ہے. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ صحیح 65 کی جنگ کو تم جہاد کہتے ہو, دارالعلوم دیوبند والے فساد کہتے ہیں, تو تم ٹھیک ہو یا وہ ٹھیک ہے؟ مفتی محمود صاحب نے کہا دونوں ٹھیک ہے. کیوں؟ ہماری فوج مسلمان ہے جو کافر سے لڑتی ہے تو جہاد ہوگا یا نہیں؟ بولو. اور وہاں کی کافر فوج ہے جو مسلمان سے لڑتی ہے تو جہاد ہوگا یا فساد ہوگا؟ ادھر سے جہاد ہو رہا ہے, ادھر سے فساد ہو رہا ہے. ہم ادھر والے کو جہاد کہہ رہے ہیں, وہ ادھر والے کو فساد کہہ رہے ہیں, دونوں ٹھیک ہے. بات سمجھ آئی؟ دونوں ٹھیک ہے نا. اب مفتی محمود جیسا دماغ ہو تو باتیں حل ہو نا. اللہ ہمارے اکابر کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. مفتی صاحب ملتان ایک جلسے میں آئے اور وہاں جیسے سٹیج ہوتا ہے, جلسہ شروع لگا تو ایک بندہ کسر باتیں کرتے ہیں نا, محسن فرمایا بکواس بند کرو. اب جلسہ ختم ہو گیا. اگلے دن باولپور جلسہ تھا. وہاں جب گئے تو کسی نے کہا مفتی صاحب ہم نے تو آپ کے بارے میں سنا کہ آپ بہت مدبر ہو, بڑے حلیم آدمی ہو, بڑا سینہ ہے آپ کا اور بڑی باتیں برداشت کرتے ہو, ہم نے تو یہ سنا تھا, اور رات آپ کہہ رہے ہیں بکواس بند کرو. یہ ایسی بات تو زیب نہیں دیتی. محسن فرمایا آپ کا کیا خیال ہے, بکواس کو جاری رہنا چاہیے بند ہونا چاہیے؟ کہا جی بند ہونا چاہیے. کہا یہی تو میں نے کہا. میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ میں یہ درمیان میں کچھ بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ذہن بنے کہ ہمارے جمعیت کے قابلین پر اعتماد ہے. آپ نہیں پڑھتے, میں پڑھتا ہوں. تم صرف جذباتی نعرے مارتے ہو, میں نعرہ نہیں مارتا, میں پڑھ پڑھ کے نعرہ مارتا ہوں. میں پڑھتا ہوں دلائل سے. میں جو عقیدے کی جنگ لڑ رہا ہوں نا, یہ جمعیت کی جنگ ہے. جو آپ نے رکنیت فارم پر کیا نا, تو صبح اس فارم کو پڑھنا, اس فارم کی شک نمبر 10 کو دیکھنا. یہ دستور کی دفعہ نمبر 3 ہے, شک نمبر 10 ہے. کل پڑھ کے ذرا دیکھنا, اس میں لکھا ہے جمعیت علماء اسلام کے اغراض و مقاصد میں دلائل کے ساتھ فرقے باطلہ کا آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے رد کرنا. یہ جمعیت کی رکنیت فارم کی شک نمبر 10 ہے, بارڈر ہے. اس کے بعد کوئی جمعیت نہیں ہے. میں بارڈر کے اوپر کھڑا ہوں. نہیں سمجھے میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ بارڈر پر کھڑا ہوں. بارڈر پہ تو فوجی ہوتے ہیں نا, اور جو بارڈر فوجی کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ یہ نہیں کہتے میرے بھائی ایسا نہیں کرتے, کہتے ایسا نہیں کرتے. کبھی آپ انڈیا کے بارڈر پہ جاؤ نا, تو بارڈر فوجی آنکھ نکال کے بات کرتے ہیں, وہ فضائل سے بات نہیں کرتے. تبلیغ کا کام اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, یہ مٹھائی کی دکان ہے, مٹھائی کی دکان پر گاہک کو لانے کے لیے بڑے پیار سے بات کی جاتی ہے, اور بارڈر پہ فوج کو روکنے کے لیے آنکھ نکال کے بات کی جاتی ہے. اس لیے یہ بھی ٹھیک ہے, ہم بھی ٹھیک ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تبلیغ والی مٹھائی کی دکان ہے, سروزہ, عشرہ, چلہ, 4 مہینے, سال لگاؤ, اور جو مٹھائی ہے پیٹ میں ہضم نہ ہو, پھر ہمارے کلینک پہ لاؤ, ایک انجیکشن لگواؤ اس کو. صرف مٹھائی نہیں کھلاتے, جس کا ہضمہ ٹھیک نہ ہو انجیکشن بھی لگواتے ہیں. اس لیے یہ ہماری کلینک ہے, انجیکشن والا کام ہے, یہ کبھی کبھی لگانے پڑتے. چلیں بات سمجھیں. ہمیں حکم ہے اطیع اللہ, بات اللہ کی مانو. سوال کیا تھا؟
نہ اللہ کی ذات کو دیکھا، نہ اللہ کی بات کو سنا۔ فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، مصطفیٰ کی بات مانو۔ مصطفیٰ نے خدا کی ذات کو دیکھا ہے اور مصطفیٰ نے خدا کی بات کو سنا ہے۔ ایک بات کی وضاحت سمجھیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں خدا یہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں۔ کراچی کی ایک فتنی ہے، فتنہ ایک فتنی ہوتی ہے، چھوٹی سی فتنی ہے، جماعت المسلمین فرقی چھوٹی سی، وہ کہتے ہیں خدا مت کہو، اللہ کہو، خدا نہ کہو۔ کیوں نہ کہو؟ کہا اس لیے کہ خدا کی جمع خدا بند آتی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کئی نہیں ہے، اس میں شرک کی بو ہے۔ میں نے کہا پھر رحیم مت کہو، جمع رحماء آتی ہے، رب مت کہو، جمع ارباب آتی ہے، الہ مت کہو، جمع آلہتن آتی ہے۔ کہا جی نہیں، ہماری ایک دلیل اور ہے۔ میں نے کہا اور لے آؤ، جتنی ہے دلیلیں ساری کٹھی کر لو۔ کہا جی دلیل یہ ہے کہ دین عربی ہے، ایک خدا کا لفظ عربی نہیں ہے، یہ تو فارسی اور اردو کا ہے، اس لیے خدا مت کہو۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رمضان کے روزے کتنے فرض ہیں؟ کہا جی ایک ماہ کے نمازیں کتنی فرض ہیں؟ کہتا جی 5۔ میں نے کہا یوں کیوں کہتے ہو؟ جب میں نے پوچھا کہ روزے کتنے فرض ہیں تو کہا صوم شہر، ایک مہینہ کیوں کہتا ہے؟ نمازیں کتنی فرض ہیں تو کہ 5 صلوات، 5 کیوں کہتا ہے؟ اس نے کہا جب عربی میں بولیں گے تو صوم شہرین کہیں گے، عربی میں بولیں گے تو 5 صلوات کہیں گے، جب اردو میں بولیں گے ایک ماہ کے روزے 5 نمازیں کہیں گے۔ میں نے کہا عربی میں بولیں گے تو اللہ اور رسول کہیں گے، اپنی زبان میں بولیں گے تو خدا اور پیغمبر کہیں گے۔ اس میں اشکال کی بات کون سی ہے؟ یہ میں سے کہہ رہا ہوں، ہمارے بعض علماء بھی بہہ جاتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے فتنہ کیا ہے، اور وہ بھی کہہ دیتے ہیں وہ خدا نہ کو، خدا نہ کو۔ کیوں نہ کو خدا؟ یہ جو غیر مقلدوں کی تفسیر ہے نا، یہ چھاپتے ہیں، سعودیہ سے بھی تقسیم ہوتی ہے، اس کا نام ہے احسن البیان، مصنف کا نام ہے محمد جونا گڑی۔ اس پر جس نے حاشیہ لکھا ہے نا تفسیر، وہ ہے صلاح الدین یوسف، ترجمہ محمد جونا گڑی کا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات سنا رہا ہوں، اور حاشیہ اور تفسیر ہے صلاح الدین یوسف کی۔ اس نے مقدمے میں شروع میں لکھا ہے کہ اللہ کہنا توحید ہے اور خدا نہیں کہنا اس میں شرک کی بو آتی ہے۔ پوری تفسیر میں جہاں جہاں پہ خدا لکھا تھا ہم نے کاٹ کے وہاں اللہ لکھ دیا ہے، یہ مقدمے میں لکھا۔ میں نے اس پر 1 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے پوری تفسیر پہ، میں نے مقدمے پر بات کی۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے مصنف خدا خدا لکھ کے مر گیا، خدا خدا لکھ کے، خدا میں شرک کی بو آتی ہے نا، وہ تو شرک میں مر گیا۔ تم نے اس کے مرنے کے بعد خدا کاٹ کے اللہ لکھا، تفسیر توحیدی ہو گئی، مصنف تو مشرک ہی رہا نا۔ سمجھ آئی؟ تفسیر تو موحد بن گئی اور مصنف مشرک رہا۔ مشرک مصنف کی توحیدی تفسیر کو پڑھنا جائز ہے؟ کیا عقل ہے تمہاری؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بس اگر ہمارے علماء شروع ہو جاتے ہیں، بھئی بات سمجھو یہ کیوں کی ہے، یہ فتنہ کیوں برپا کی ہے، یہ جماعت المسلمین نے کیوں گند پھینکا ہے، یہ بات کیوں شروع کی ہے؟ صرف اس لیے کل فضائل صدقات اٹھائیں گے، دیکھو خدا کہنا شرک ہے یا خدا لکھا ہوا ہے۔ پھر تفسیر عثمانی اٹھائیں گے، خدا کہنا شرک ہے، دیکھو خدا لکھا ہوا ہے۔ تو جب آپ نے رٹ لیا کہ خدا کہنا ٹھیک نہیں، تو میں اپنی کتاب میں جہاں خدا کا لفظ آئے گا تو شک پڑ جائے گا نا۔ تو جب فضائل اعمال کی تعلیم کرنے والے مولوی وہ کہنا شروع کر دیں گے خدا نہ کہو، تو فضائل اعمال کا تحفظ کیسے ہوگا؟ میں چونکہ تبلیغ جماعت کو اپنی جماعت سمجھتا ہوں، اس لیے فضائل اعمال کا دفاع بھی کرتا ہوں۔ ہم کرتے ہیں، جمعیت کو اپنی جماعت سمجھتے ہیں، اس کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنی جماعتیں سمجھتے ہیں تو دفاع بھی کرتے ہیں۔ چلے تھوڑا سا آگے چلے کی بات پوری کر لیں۔ اے اللہ، آپ کی بات نہ سن سکتے ہیں نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ہمیں جواب آ گیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ ایک سوال پھر کھڑا ہوا، اے اللہ آپ کے پیغمبر کو سن بھی لیں، پیغمبر کو دیکھ بھی لیں، نبی کی بات سنیں، نبی کی ذات دیکھیں، ہم شریعت پہ عمل پھر بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہم سندھ والے، ہم پنجاب والے اجمی،
تیرا نبی عربی، ان کی زبان عربی ہے، ہماری سندھی پنجابی اردو ہے، تو ہم تو عربی سمجھتے بھی نہیں، سن بھی لیں تو سمجھتے نہیں، تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ توجہ رکھنا، آگے جواب آ گیا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم عجم ہو، نبی عرب ہے، تم عربی پڑھ نہیں سکتے، عربی سمجھ نہیں سکتے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو بات فقہا کی مانو، اولی الامر سے مراد اولی الفقہ، یہ ہماری تفسیر نہیں ہے، یہ صحابی کی تفسیر ہے، اور جب آیت کی تفسیر صحابی کرے جو امام حاکم نے، علامہ سیوطی نے لکھا ہے، ان تفسیر الصحابی الذي شاہد الوحی والتنزیل فإنه حدیث مسند، وہ حدیث مسند ہوتی ہے، تو یہ گویا حدیث ہے۔ اولی الامر کی تفسیر کرنا اولی الفقہ، فرمایا بات فقہا کی مانو، کیوں؟ توجہ رکھنا، کیوں؟ تم عربی جانتے نہیں ہو، تم عربی پڑھ نہیں سکتے، عربی سمجھ نہیں سکتے، دین عربی میں ہے، تو پھر فقیہ کی بات مانو، وہ فقیہ عربی پڑھے گا، تمہیں شرح کر کے عجمی میں سمجھا دے گا۔ اس لیے ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور فقہا کو بھی، توجہ رکھنا، فقہا کو بھی مانتے ہیں۔ اب جسے کہتے ہیں نا گاڑی سڑک پہ چڑھتی ہے، اب سڑک پہ چڑھی ہے، اب ذرا حنفیت کو سمجھیں، فقہا تو اور بھی ہے، جب تم نے ماننا ہی تھا، تقلید کرنی ہی تھی، تو تم نے تقلید کس کی ہے؟ ہم نے کہا امام ابو حنیفہ کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی کیوں کی ہے؟ تم تقلید کرتے مکہ والے عربی کی، تم تقلید کرتے مدینہ والے عربی امام کی، تم تقلید کرتے مصر والے کسی عربی امام کی، تم نے تقلید کی ہے تو عجمی کی۔ ہم نے کہا جی ہاں، ہمیں تقلید اس امام کی کرنی ہے جو عجمی ہو۔ کہا جی وجہ؟ میں نے کہا اس لیے ہمارا دین عربی میں اور ہم عجمی ہے، اگر عربی امام کی تقلید کر لیتے، وہ عربی پڑھ لیتا تو عجمی میں سمجھاتا کیسے؟ امام ایسا چاہیے جو نسلاً عجمی ہو اور پڑھنے میں عربی ہو۔ وہ امام ابو حنیفہ، یہ فارس کے رہنے والے، افغانستان کے، یہ فارسی نسل، یہ عجمی ہے۔ امام وہ چاہیے جو عربی جانتا ہو اور عجمی ہو، عربی پڑھتا رہے، عجمی کو سمجھاتا رہے۔ وہ تنہا امام ابو حنیفہ، امام نعمان بن ثابت ہے، امام مالک عرب ہے، امام شافعی عرب ہے، امام احمد عرب ہے، ابو حنیفہ عجم ہے، تو عجمیوں کو امام ایسا چاہیے عربی پڑھتا رہے، عجمی کو سمجھاتا رہے۔ تو ہمیں تو امام چاہیے عجمی۔ تو جی تم نے امام لیا، کہاں پیدا ہوا؟ کوفہ۔ کہاں فوت ہوا؟ کوفہ۔ تمہیں مکہ والا امام نہیں ملا، مدینہ والا امام نہیں ملا، کوفہ والا ملا۔ میں نے کہا ملا تو مکہ والا بھی ہے، ملا تو مدینہ والا بھی ہے، لیکن ہم نے تقلید اس امام کی کرنی ہے جو کوفہ میں پیدا ہوا، کوفہ میں فوت ہوا۔ کہا جی کیوں؟ اس پہ دلائل سنو، کیوں؟ میں نے کہا اس لیے مکہ عرب میں ہے، مدینہ عرب میں ہے، اور کوفہ یہ عرب نہیں، عرب و عجم کے سنگم میں ہے، ادھر عرب ہے ادھر عجم ہے، درمیان میں کوفہ ہے۔ امام ایسا چاہیے جو نہ عرب میں ہو نہ عجم میں ہو، وہ سنگم پہ بیٹھا ہو، عرب سے لیتا رہے عجم کو دیتا رہے، عرب سے لیتا رہے عجم کو دیتا رہے۔ وہ کہاں چاہیے؟ سنگم پہ بیٹھا ہو، سنگم پر بیٹھا ہو، عرب سے لیتا رہے عجم کو دیتا رہے۔ اور جی تمہارا امام کون؟ میں نے کہا امام ابو حنیفہ۔ کہاں پیدا ہوئے؟ میں نے کہا کوفہ۔ کہاں فوت ہوئے؟ میں نے کہا کوفہ۔ مکہ اور مدینہ والا نہیں، میں نے کہا ملا ہے، لیکن تقریر اس کی جو کوفے والا ہے۔ مجھے کہتے جی وجہ؟ میں نے کہا وجہ سمجھنا، اس کی وجہ یہ ہے، میں دوسری وجہ بتانے لگا۔ میرے نبی کے خلفائے راشدین 4 ہیں، نمبر 1 ابو بکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ عنہم، اور امت کے سب سے بڑے فقہا 4 ہے۔ نمبر 4 امام احمد بن حنبل، نمبر 3 امام محمد بن ادریس شافعی، نمبر 2 امام مالک بن انس، نمبر 1 امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ خلفائے راشدین میں آخری علی المرتضیٰ ہے، فقہا میں پہلے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ ہمیں ان کی تقلید کیوں کی ہے؟ یہ دنیا میں ضابطہ ہے، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، اور بڑا جہاں سے کام چھوڑ کے جائے، چھوٹا وہاں سے شروع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی بڑے مدینہ سے گئے ہیں، ابو بکر صدیق چھوٹے
مدینہ سے چلے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بڑے، مدینہ سے گئے ہیں، حضرت عمر چھوٹے مدینہ سے چلے ہیں، حضرت عمر بڑے مدینہ سے گئے ہیں، حضرت عثمان چھوٹے مدینہ سے چلے ہیں، حضرت علی حضرت عثمان بڑے مدینہ سے گئے ہیں، حضرت علی چھوٹے مدینہ سے چلے ہیں، علی بڑے کہاں گئے؟ کہاں سے؟ مکہ سے؟ نا حضرت علی شہید مکہ میں ہوئے، حضرت علی شہید مدینہ میں ہوئے، کہاں شہید ہوئے؟ کوفہ۔ حضرت علی بڑے ہیں، ابو حنیفہ چھوٹے ہیں، علی کام کرتے کرتے جہاں سے دنیا سے جائیں گے چھوٹا وہیں پہ آئے گا، علی جہاں سے چلیں گے چھوٹا وہیں سے کام لے کے آگے بڑھے گا۔ حضور مدینہ سے گئے، صدیق مدینہ سے چلے، عمر مدینہ سے گئے، حضرت عثمان صدیق مدینہ سے گئے، عمر مدینہ سے چلے، حضرت عمر مدینہ سے گئے، عثمان مدینہ سے چلے، علی المرتضی کوفہ سے گئے۔ جب آخری خلیفہ کوفہ سے گیا ہے تو پہلا فقیہ، پہلا مجتہد یہ کوفہ میں آنا چاہیے۔ حضرت علی شہید مکہ میں ہوتے، ابو حنیفہ مکہ میں آتے، شہید مدینہ میں ہوتے، پہلا فقیہ مدینہ میں آتا، تو جب آخری خلیفہ شہید کوفہ میں ہوا ہے تو پہلے امام کو مدینہ میں آنا چاہیے تھا۔ جہاں سے علی گئے ہیں وہاں سے ابو حنیفہ چلے ہیں کوفہ۔ حضرت علی آخری خلیفہ راشد کا اگر یہ مقام شہادت ہے تو پہلے امام ابو حنیفہ کا یہ مقام ولادت ہے۔ جہاں سے آخری نے جانا تھا وہاں سے پہلے فقیہ نے آنا تھا، تو پہلا فقیہ کہاں آنا چاہیے تھا؟ بولو، کوفہ۔ ایک اور دلیل سنو، میں دلائل کے کئی رخ دیتا ہوں، ایک اور سنو۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ تم جس امام کے مقلد ہو یہ کہاں تھے؟ میں نے کہا کوفہ۔ تو تم سندھ سے کوفہ، کوفہ سے مدینہ، تو سندھ سے ڈائریکٹ مدینہ چلے جاؤ۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا نا، ہم ڈائریکٹ نہیں، وایا کوفہ جائیں گے۔ اور جی وایا کوفہ کیوں جاؤ گے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکامل لابن عدی میں روایت موجود ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا فمن اراد المدینۃ فلیات الباب۔ میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، جس نے شہر میں آنا ہے وہ دروازے کے پاس جائے۔ شہر علم نبی مدینہ میں رہتے ہیں، علی شہر علم کا دروازہ یہ کوفہ میں ہے۔ مسجد کا امام اعلان کرے صف اول میں آؤ نماز پڑھو اجر بہت ملتا ہے۔ ایک نمازی دروازہ پھلانگا صف اول میں گیا، ایک دروازے سے گزرا صف اول میں گیا، جو دروازہ پھلانگ کے گیا صف اول میں گیا لیکن بے ادب دروازے سے گزر کے صف اول میں گیا، با ادب ڈائریکٹ گیا کوفہ کراس کر کے، بے ادب وایا کوفہ گیا، با ادب نبی نے سمجھایا میں شہر علم، علی شہر علم کا دروازہ، شہر علم میں آنا ہے دروازے سے جاؤ، اور دروازہ کوفہ میں ہے۔ دروازہ کہاں پر ہے؟ تو ہم کس امام کی تقلید کرتے ہیں؟ بولو نا، کچھ بات سمجھ آ گئی؟ مجھے کہنے لگا امام ابو حنیفہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا ایسے مانو جیسے مدینہ والے مانتے ہیں۔ انہوں نے تو مسجد نبی میں ابو حنیفہ کا نام لکھا ہوا ہے، تم نہیں اپنی مسجد میں نام لکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم مانتے ہو، کبھی اس کے لیے تیار نہیں۔ میں آخری بات کہتا ہوں، ہم تقلید کس کی کرتے ہیں؟ بولو، تو پھر ہم کون ہوئے؟ حنفی۔ کون ہوئے؟ حنفی۔ اس پر دو سوال تم نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ نمبر ایک، لوگ کہتے ہیں تم حنفی ہو اور تمہارے مذہب کی نسبت لڑکی کی طرف ہے، مرد کی طرف نہیں ہے۔ ابو حنیفہ، حنیفہ کا باپ، حنیفہ ان کی بیٹی تھی، یہ باپ ابو حنیفہ، تو تمہارے مذہب کی نسبت ایک لڑکی کی طرف ہے۔ جواب سمجھو، میں نے کہا جو یہ بات کہتا ہے تاریخ بھی نہیں جانتا، عربی بھی نہیں جانتا، جاہل ہے پرلے درجے کا۔ تاریخ جانتا تو یہ بات کبھی نہ کرتا،
حضرت امام ابو حنیفہ کا صرف ایک بیٹا حماد نرینہ اولاد ہے، اس کے علاوہ بیٹا بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں۔ تاریخ نہیں جانتا، عربی جانتا تو پھر بھی نہ کہتا۔ اس نے سمجھا ابن کا معنی باپ ہے۔ عربی زبان میں ہمیشہ ابن کا معنی باپ نہیں آتا، کبھی ابن کا معنی والا۔ نام عبداللہ بن ابی قحافہ اور ان کی کنیت ابو بکر کا معنی بکر کا باپ نہیں ہے، بکرن کا معنی پہل ہے، ابو بکرن کا معنی پہل والا۔ حضور نے اعلان نبوت کیا، پہلے کلمہ پڑھا، ابو بکرن پہل والا بنا۔ نبی نے مال مانگا تو سارا دینے میں پہل کیا، ابو بکرن پہل والا بنا۔ نبی نے کنواری لڑکی نکاح میں مانگی، پہلے دی ہے، ابو بکرن پہل والا بنا۔ حضور مکہ سے مدینہ گئے، حضور کے ساتھ ہجرت میں پہل کی، ابو بکرن پہل والا بنا۔ میرے نبی دنیا سے گئے، سب سے پہلے مصلی نبوت پہ کھڑا ہوا، ابو بکرن پہل والا ہے۔ نبی قبر میں گئے، سب سے پہلے حضور کی قبر میں ساتھ دفن ہونے والا صدیق ابو بکرن پہل والا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھنے والا نبی کے بعد ابو بکرن پہل والا ہے۔ حضور کے ساتھ جنت میں امت میں سب سے پہلے جانے والا ابو بکرن پہل والا ہے۔ ابو بکر معنی بکر کا باپ نہیں ہے، یہ پہل والا ہے۔ حضور حضرت زہرا کے گھر گئے، علی کدھر ہے؟ کہا جی گھر میں تو نہیں ہے۔ حضور مسجد میں گئے، علی المرتضیٰ بغیر چٹائی کے زمین پہ لیٹے تھے، جسم پہ مٹی لگی تھی۔ فرمایا قم یا ابا تراب، مٹی والے اٹھ یا۔ ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ نہیں ہے، مٹی والا ہے۔ ابو ہریرہ آئے، ان کے یہاں بازو میں بلی کا بچہ تھا، اللہ کے نبی نے دیکھا، ہریرہ بلی کا بچہ، ابو ہریرہ بلی کے بچہ والا ہے۔ نام عبد الرحمن بن صخرہ ہے، ادھر دیکھو ہشام ہے، کہتے ابو جہل ہے، یہ جہل والا ہے۔ ابن کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہے۔ میں ملیشیا گیا، ایک پھل، میں نے کہا نام، کیا جی ابو شار کا معنی بال، اس پہ پھل بہت ہوتے ہیں، اسے عربی میں ابو شار کہتے ہیں، بال والا۔ ایک پھل دیکھا، کیا نام ہے؟ ابو شوکا۔ عربی میں شوکت کا معنی کانٹا ہے، اس کے اوپر کانٹے بہت ہوتے ہیں، تو پھل کا نام ابو شوکا، کانٹے والا ہے۔ تو جس طرح ابو شوکا پھل کانٹے والا، ابو شار بال والا، ابو جہل جہالت والا، ابو ہریرہ بلی کے بچے والا، ابو تراب مٹی والا، ابو بکر پہل والا، ابو حنیفہ والا۔ ابو حنیفہ اس کا معنی باپ نہیں ہے۔ حنیفہ کا معنی کیا ہے؟ ملت حنیفہ، دین حنیف، جس میں کوئی باطل نہ ہو، حق ہی حق ہو، اسے حنیفہ کہتے ہیں۔ ابو حنیفہ کا معنی ہے ایسے خالص دین والا جس میں باطل کا شبہ بھی نہیں۔ لوگ اعتراض کرتے رہے، ابو حنیفہ جواب دیتا رہا، عجم والوں میں ملانے کی کوشش کی، ابو حنیفہ صاف کرتا رہا۔ دوسرا سوال، یہ اس سے بھی زیادہ اہم سوال ہے۔ دوسرا سوال کیا کریں گے؟ اب ان کا سٹائل بڑا عجیب ہوتا ہے، ادھر ایک لڑکا ہے، ادھر دوسرا لڑکا ہے، ایک ہمارا ہے، ایک ان کا ہے، اور پکڑ دے کسی ان پڑھ بابا جی کو۔ اچھا بابا جی ہم دونوں کی بات سنیں اور فیصلہ کریں۔ بابا جی بھی خوش ہیں کہ ہمیں زندگی میں کسی نے ثالث اور فیصلہ مانا ہے، وہ بھی خوش ہو گئے۔ آج ایک فیصلہ تو آیا، اب فیصلہ کیا۔ میں کہتا ہوں ہم نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو ہمارا مذہب محمدی ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا مذہب حنفی ہے، تو بابا جی آپ بتائیں مذہب کیا ہونا چاہیے؟ بابا جی نے فٹ کہنا ہے، بیٹا محمدی ہونا چاہیے۔ جب کلمہ حضرت محمد کا پڑھا ہے تو محمدی ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب محمدی نہیں ہے، ہمارا مذہب حنفی ہے۔ ہمارا مذہب محمدی نہیں ہے، ہمارا مذہب، اونچی آواز سے کو، تمہارے سامنے دلیل سے تم الجھن میں ہو، دلیل آئے گی تم نے زور سے کہنا ہے ہمارا مذہب محمدی نہیں، ہمارا مذہب حنفی۔ کیوں؟ عربی میں دو لفظ ہیں، نمبر ایک منزل، نمبر دو مذہب۔ منزل کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں جانا ہے، مذہب کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے گزرنا ہے۔ تو مذہب کا معنی راستہ، منزل کا معنی پہنچنے کی جگہ۔ ہم سے کو پوچھے تمہارا مذہب یعنی تمہارا راستہ، تمہارا منزل، تم نے کہاں جانا ہے؟
کوئی بندہ ہم سے پوچھے تمہاری منزل، ہم کہتے ہیں مدینہ، تمہارا راستہ ہم کہتے ہیں کوفہ، تمہاری منزل حضرت محمد، تمہارا راستہ ابو حنیفہ، تو ابو حنیفہ راستہ ہے، حضرت محمد منزل ہیں۔ مذہب راستے کو کہتے ہیں، منزل پہنچنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ ہم منزل محمدی ہیں اور مذہباً حنفی۔ اب بتاؤ مذہب کیا ہے ہمارا؟ آپ پوچھا بول پڑے نا، دلیل جو سامنے آ گئی، ہمارا مذہب حنفی ہے، جو مذہب کا معنی راستہ ہے۔ جس بندے کا مذہب حمدی ہے اس کی پھر منزل کیا ہے؟ راستہ ہی کوئی نہیں، راستہ ہی نہیں جانتا۔ ہم راستہ بھی جانتے ہیں، منزل بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مسلک پر پکا فرمائے، کاربان فرمائے اور اپنی عوام کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں میرا جو پورا بیان ہے، میں نے اپنے بیان میں اپنا مسلک بیان کیا، کسی پر اٹیک کیے؟ اپنا بیان کرو۔ اپنا بیان کرنا کون سی فرقہ واریت ہے؟ میں اٹیک تو نہیں کر رہا، پورے ملک میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، اپنا مسلک بیان کرتا ہوں، اپنے بچوں کو مطمئن کرتا ہوں۔ اگر ہم مطمئن نہیں کریں گے، یہ دائیں بائیں پھسل جائیں گے، تو قیامت کو ہم علماء سے حساب ہوگا کہ تم نے اپنی عوام کو قابو کیوں نہیں کیا۔ میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں، اتنا لمبا سفر کرتا ہوں۔ دیکھیں صبح کب سے میں اٹھوں، ایک بیان، دوسرا بیان، تیسرا بیان، لمبے لمبے سفر کرتا ہوں، تو کسی درد پہ کرتا ہوں نا۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے اتوار 9 بجے تک ہمارے یہاں سرگودہ مرکز اہل سنت والجماعت ہمارا ادارہ ہے، وہاں 3 دن کا کورس ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات کوئی جماعت لے کر ہمارے پاس کورس کے لیے آؤ، ارادہ کرتے ہو نا بھی انشاءاللہ۔ اور طلباء کے لیے جب وفاق المدارس کے امتحان جمعرات ختم ہو، صبح ہفتے کو ہم 7:30 بجے 12 دن کا مختصر سا دورہ شروع کرتے ہیں۔ طلباء علماء اس میں آنے کی کوشش کریں۔ اور فارغ التحصیل علماء کے لیے ہم لوگ 1 سال کا کورس اور تخصص کراتے ہیں۔ تو جو طلباء دورہ حدیث میں ہیں وہ بھی نیت کریں، جو چھوٹے درجے میں وہ بھی نیت کر لیں کہ ہم دورے کے بعد 1 سال ضرور لگائیں گے۔ نیت کرتے ہیں بھی انشاءاللہ۔ کچھ لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، حدیث کے علاوہ قرآن میں بھی قبر کا عذاب ہے، نہیں مانتے، جب جائیں گے تو مان لیں گے۔ جب منکر نکیر میں آنا ہے نا، وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، فوراً سمجھ آ جائے گی عذاب قبر کیا ہے۔ عذاب قبر قرآن کے اندر بھی تذکرہ ہے، حدیث کے اندر بھی ہے، اور ہمیں تعجب اس پر ہوتا ہے کہ لوگ ہمیشہ عذاب قبر ہی کہتے ہیں۔ ہم عذاب قبر نہیں کہتے، ہم ثواب و عذاب قبر کہتے ہیں۔ مومن ہے تو ثواب ہوگا، کافر ہے تو عذاب ہوگا۔ ہمیشہ عذاب ہی ہوگا یا کسی کو ثواب بھی ہونا ہے؟ تو ہمیشہ عذاب قبر نہ کہا کرو، بلکہ ثواب و عذاب قبر۔ ایک شخص مجھے لاہور ملا اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ عذاب قبر قرآن میں ہے؟ میں نے کہا قرآن میں ہو تو پھر مانو گے، قرآن میں نہیں ہوگے تو پھر نہیں مانو گے؟ مجھے کہتے قرآن میں ہوگا تو مانیں گے۔ اچھا، میں نے کہا جب آپ کے ہاں کوئی بندہ فوت ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا جی غسل دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا جی کفن دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا جی جنازہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا جی دفن کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا جی واپس آ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھیں آپ نے فوت ہونے والے کو غسل دیا ہے، کہ قرآن میں ہے میت کو غسل دو؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا قرآن میں اس کو کفن دو؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا قرآن میں اس پہ جنازہ پڑھو؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا قرآن میں ہے دفن کرو؟ مجھے کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا تم اپنے ابے کو دفن کی ہی نہ کرو، نہ غسل دو، نہ کفن دو، نہ جنازہ پڑھو، چوک پہ رکھ دو، کتے کھائیں، جو کھاتا کھانے دو۔ کو جی ابا سے میں بہت پیار ہے، لیکن پہلے قرآن ہے پھر باپ ہے، پہلے شریعت ہے پھر باپ ہے، مرنے دو، لوگ کھانے دیں۔ قرآن سے ثابت کرو گے تو باپ کو غسل دیں گے، ورنہ ہم نے تو جو غسل بھی نہیں دینا۔ اب مجھے کہنے لگا جی قرآن میں نہیں حدیث میں تو ہے۔ تو میں نے کہا عذاب قبر اگر قرآن میں نہیں حدیث میں ہے تو اس میں پھر قرآن کیوں مانتے؟ اب بات سمجھان، اس کا معنی نہیں قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ہے، آیات ہے، وہ میں جب پڑھوں گا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہی غلط ہے، قرآن میں ہو تو مانیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں آپ کے ابا آپ کی زندگی میں فوت ہو جائے تو غسل آپ نے دینا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا کفن آپ نے دینا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا جنازہ آپ نے پڑھنا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا دفن آپ نے کرتے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ اب میں عذاب قبر تو نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے باپ کو عذاب ہونا ہے، یہ تو عنوان مناسب نہیں ہے نا۔ میں نے کہا اچھا ہے تو نیک ہے، اگر برا ہے تو عذاب ہے۔
یہ جو قبر کا معاملہ ہے وہ تم نے کرنا ہے؟ کہا جی نہیں. جو میں نے کہا جو کام 4 تم نے کرنے تھے وہ بغیر قرآن کے کر لیے، اور جو فرشتوں نے کرنا ہے کہتا ہے جی قرآن ثابت کرو. بھئی یہ تو فرشتے اللہ سے کہے نا کہ میں اس کو ماروں گا، اللہ پہلے بتا کون سی آیت میں اس کو ماروں. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قرآن کا مطالبہ فرشتے کرے نا. جو کام تم نے کرنا بغیر قرآن کے کر رہے ہو، اور جو کام فرشتوں نے کرنا ہے کہتا ہے جی قرآن میں ہے. میں نے کہا جاؤ گے تمہیں سمجھ آئے گی، گھبراؤ مت. ایسی سمجھ آئے گی، حدیث پاک میں آتا ہے پھر یہ چیخے گا، اور ایسا چیخے گا جن اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق اس کو سنتی ہے. پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ ہوتا کیا ہے قبر. ابھی تم قبر کو مذاق سمجھتے ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ قبر کے عذاب سے ہر کسی کو محفوظ فرمائے. جو بھی اہل ایمان اللہ ان کی حفاظت فرمائے. جو یہ نہیں کہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. آپ اس کو گھر جا کر پڑھ لینا. اس آیت کے تحت کن مفسر نے لکھا ہے کہ عذاب قبر. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں وضاحت فرمائے. یہ ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے، نائک بھی ہے. سمجھ آ گئی؟ نہیں ہے تو عالم نہیں ہے، نہیں ہے تو مفتی نہیں ہے، نہیں ہے تو حافظ نہیں ہے، نہیں ہے تو ناظر قرآن نہیں پڑھ سکتا. اگر ہے تو ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے، نائک بھی ہے. اور ڈاکٹر بھی پی ایچ ڈی نہیں، ڈاکٹر بھی ایم بی بی ایس ہے. پی ایچ ڈی ڈاکٹر کا کام اور ہوتا ہے، ایم بی بی ایس کا اور ہوتا ہے. تو میں مسئلہ پیش آئے کہ جی مولانا صاحب مجھے پیشاب کی بیماری ہے، مسلسل نکلتا ہے، تو حکم کیا ہے؟ یہ مول صاحب بتائیں. اور مجھے شوگر ہے، پیشاب چیک کرانا ہے. وہ تھیلی میں ڈالو، ذاکر نائک کے پاس بھیجو، وہ چیک کرے گا. پیشاب کا مسئلہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، پیشاب چیک کرنا اس کے ذمہ ہے. وہ ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہے تو اس کی ذمہ دار پیشاب چیک کرنا. تم اسے پیشاب کے مسئلے پوچھتے ہو تو قصور تمہارا ہے، اس کا تو نہیں ہے. ذاکر نائک نے امت کو توڑنے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی. آپ ایک بات سنتے ہیں باقی بھول جاتے ہیں. علماء حق کا کام بنتا ہے کہ ساری باتیں سنیں. اگر وہ ذاکر نائک کفر کے خلاف اسلام پیش کرے تو ہم تعریف کرتے ہیں، غلط مسئلے پیش کرے تو ہم مذمت کرتے ہیں. جو کام ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ ہاں، اس کا بہت خیال ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر محکم وسیع ہوتا ہے. کیا پیغمبر کا ہر حکم وسیع ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو عتاب کیوں؟ اف اللہ ان کا لما اذنت لہم. یہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ اگر پیغمبر کا جو بھی کام ہے وہ ٹھیک ہے، درست ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے عتاب کیوں آتا ہے؟ اللہ اور پیغمبر کا معاملہ ہے. پیغمبر کی شان اتنی بلند ہوتی ہے کہ بعض کام ایسے ہیں پیغمبر اپنی شان کے مطابق کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں ہوتے. اور ڈانٹ کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ کام غلط ہے، ڈانٹ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوتا تو زیادہ بہتر. اب بات سمجھ آ رہی؟ مثلا میرا بیان آپ نے کتنے میں شروع کرایا؟ میں کہتا ہوں یار آپ 9:30 کی بجائے 8:30 کراتے تو زیادہ بہتر تھا. اب اس کا معنی کہ آپ نے 9:30 غلط شروع کرایا. آپ کیا کہو گے؟ مولانا صاحب معافی دے دو، آئندہ نہیں کریں گے. آپ کو بندہ پوچھے ہم نے کوئی گناہ کیا کہ تم سے معافی مانگے؟ فرعون بنا پھرتا ہے. ٹھیک ہی ہم نے. اب ایسے کہو گے؟ میں آپ سے یہ کہوں بھی آپ 9:30 کی بجائے 8:30 بیان کراتے تو زیادہ مناسب تھا. تو آپ کیا ہم نے اچھا کیا ہے یا آپ نے کہنا ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ بولتے نہیں، کیونکہ اچھا بھی نہیں کہہ سکتے، غلطی کہتے بھی شرم آتی ہے. کسی مولوی صاحب کی غلطی ہے تو یہ ہمارا مزاج نہیں ہے نا کہ غلطی ہوئی ہے، اس لیے غلطی کہتے بھی شرم آ رہی ہے. میں جلسوں پہ جاتا ہوں نا تو میرا خیال یہ میرا پہلا جلسہ سندھ کے دورے کا کہ بہت لیٹ شروع ہے، یہ پہلا جلسہ، ورنہ سارے جلسے ٹائم پر. میں اکثر حضرات سے کہتا ہوں جب آپ مجھے بلائیں نا تو میرا بیان یا دن 10 بجے کرائیں یا زور کے بعد کرائیں یا مغرب کے بعد کرائیں، عشاء تھوڑی سی مؤخر کریں. اس میں فائدہ بہت ہوتا ہے، بندے جاگتے ہوئے سنتے ہیں. چونکہ میرا دلائل والا بیان ہوتا ہے، آدمی کو نیند آتی ہے، پونے گھنٹے کے بعد دماغ وہ بیان کو لینا چھوڑ دیتا ہے، پھر بندے تنگ آتے ہیں. اور رات دیر تک دور جب دیہاتوں میں جانا ہوتا ہے تو مناسب نہیں ہوتا. عالم الغیب فلا یظہر الا غیبہ احدا، اس آیت کی وضاحت فرما دیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. ان میں سے وہ باتیں جو کسی کو نہیں معلوم اللہ بعض باتیں بتا دیتے ہیں، جتنا چاہے اتنا بتاتے ہیں. اس کا معنی نہیں کہ سارا ہی بتا دیتے ہیں. سائیں جنازے کی نماز کے بعد کے بارے میں وضاحت فرما دیں. جنازے کے بعد دعا مانگنی چاہیے. توجہ رکھیں، جنازے کے بعد دعا مانگنی چاہیے. کیسے؟ پہلے آپ میت کو غسل دیں، پھر میت کو کفن دیں، پھر میت
توجہ رکھیں، پہلے غسل دیں، پھر کفن دیں، پھر جنازہ پڑھیں، پھر قبر میں دفن کریں، پھر دعا مانگیں۔ یہ دعا جنازے کے بعد ہے یا پہلے؟ بولتے نہیں۔ تو جنازے کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ بولتے نہیں ہو، مانگنی چاہیے نا، لیکن وہ دعا مانگے جو وفا والی ہے، وہ نہ مانگے جو بے وفا والی ہے۔ آپ کا بچہ جا رہا ہے کہاں؟ جدہ، کتنے سال؟ 2 سال کے لیے۔ آپ یہیں سے اس کو پاسپورٹ دیتے ہیں، کاغذ دیتے ہیں، گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور بیٹا اس کار میں بیٹھ جاؤ اور کراچی جناح ٹرمینل سے جدہ چلے جانا، ٹھیک ہے، آپ نے بھیج دیا۔ دوسرا باپ کہتا ہے نہیں، بیٹا جا رہا ہے 2 سال بعد آئے گا، میں تو یہاں سے رخصت نہیں کروں گا۔ گاڑی میں بیٹے کو بٹھائیں گے، خود ساتھ بیٹھیں گے، 2 گاڑیاں ساتھ لیں گے، کراچی جناح ٹرمینل پہ جائیں گے، وہاں سے بیٹے کا سامان اٹھائیں گے، ریڈی پہ رکھیں گے، پھر آگے جائیں گے۔ آگے شیشے کا دروازہ ہوگا ایئرپورٹ پہ، ایسا ایئرپورٹ سیکورٹی پولیس والے وہاں کھڑے ہوں گے، وہ آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے، بیٹے کو جانے دیں گے۔ وہاں جا کر آپ کہیں گے بیٹا میرا دل تو کرتا تھا تجھے جہاز میں بٹھا کر آتا، لیکن اس سے آگے جا نہیں سکتا، چلو آپ اللہ کے حوالے، میں دعا کر لیتا۔ سمجھ آئی؟ تو جو بے وفا ہیں وہ جنازہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں بھی ہم تو جا رہے ہیں، بہت جلدی ہے، لہذا دعا کر لیتے ہیں۔ اور جو با وفا ہیں پہلے غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، قبر میں دفن کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دوستی کا حق تو یہ تو ہم آگے بھی جاتے، آگے جا نہیں سکتے، چلو اب دعا کر کے اللہ کے حوالے کر دیتے۔ ہم دیوبند والے با وفا ہیں، اس لیے وفا والی دعا مانگتے ہیں۔ اہل بدعت بے وفا ہیں، وہ درمیان میں بندے کو چھوڑ دیتے۔ تو جنازے کے بعد دعا مانگنی چاہیے نہیں؟ اب سمجھ آ گئی نا بات؟ مانگنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ کہاں مانگنی ہے، بس یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں اور قائل ہیں، لیکن مانگتے ہیں جنازے کے بعد دفن کر کے، جہاں سے آگے جا نہیں سکتے بس وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگ لیتے ہیں، جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں ساتھ جاتے ہیں، وہاں دعا مانگ کے میت کو رخصت نہیں کرتے۔ تو با وفا والی دعا مانگو، بے وفا والی دعا نہ مانگو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کی نیکیاں قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما۔ آپ کے ہاں سامنے بزرگ مولانا مدامی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کی صحت میں اللہ صحت عطا فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اس حالت میں بھی حنفیت کا جتنا انہوں نے کام کیا ہے یہ خاص اللہ کا کرم ہے۔ اللہ ان کی ساری خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ جو لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں اللہ ان کی خدمات قبول فرما لے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جن لوگوں نے جلسے کا اہتمام کیا ہے اللہ ان کو شان شان اجر عطا فرمائے۔ ہمارے جلسے کے میزبان دیکھو نوجوان سے ہیں، اللہ جن بچوں سے کام لے وہ تو اللہ کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ تو قبول فرما۔ جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما لے، جو نہیں مانگ سکے پھر مانگے عطا فرما دے۔ اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بعض دعائیں کرانا چاہتے ہیں، ان کا رابطہ نہیں ہو سکتا، دعا کا کہہ نہیں سکتے، اللہ علیم و بذات صدور ہیں، ان کے سینوں کے راز کو جانتے ہیں، ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں اولاد کو والدین کی فرما بردار بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے وقت ہونا میں سب سے مصافحہ کرتا ہوں، اب جو کہ وقت نہیں آپ سلام کو کافی سمجھ لیں۔ اللہ ہم سب کو قبول کرے۔ سبھی آئل نوا معزز مہمان جو मां شکر گزار آیا जेके अहिड़ी सर्दी जी मौसम में पंहिंजो आराम छॾे असां वटि पहुता आहिनि। अल्लाह तबारक व तआला